مجھے امید ہے کہ آج میں اس طالب مولا جو سالکین حضرات ہیں ان کی خدمت میں ایک بہت بڑا تحفہ پیش کر رہا ہوں جو ان کو الحمدللہ انشاءاللہ العزیز اس دنیا کی الجھن سے ضرور نکالے گا۔ یہ میں مکتوبات شریف سے حوالہ دے رہا ہوں۔ یہ مکتوبات شریف کسی عام عالم کی نہیں ہے، اور آج کل جتنے بھی عالم حضرات ہیں ان کا مقابلہ اس عالم کے ساتھ ہر مکتب فکر کا چاہے عالم کیوں نہ ہو، اس عالم اس عارف کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اور جتنا بھی آج کا بزرگ ہو اس کی بزرگی اس بزرگ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ میں اس کی فتویٰ آپ کی خدمت میں طالب مولا کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ وہ طالب مولا جو کسی بزرگ سے کسی پیر سے بیعت تو ہیں مگر جو ہے نا ان کو فیض نہیں مل رہا، طریقت کا سلوک اس کو نہیں مل رہا، اور اس بزرگ کی صحبت میں نہ سلوک ملتا ہے نہ علم باطن ملتا ہے، اور جو ذریعہ ہوتا ہے سبب ہوتا ہے اخلاص کو پانے کا وہ بھی نہیں ملتا۔ اور یہ طالب مولا بیچارہ ادیب بھی ہوتا ہے، ادب میں رہتا ہے، پھر اس کو جو ہے نا وہ غلط سلط فتویٰ بتائی جاتی ہے کہ کہیں اور بھی تو نہیں جا سکتا، تو وہ اپنی ساری زندگی اس الجھن میں کہ میں کہیں بے ادب نہ ہو جاؤں اور پریشانی میں زندگی گزارتا ہے، اس کو کوئی راہ نہیں ملتی۔ میں ان کی خدمت میں یہ بہت بڑے بزرگ کی جو ہے نا وہ مکتوبات شریف کا حوالہ دے رہا ہوں۔ وہ بزرگ کوئی عام نہیں ہے، وہ بزرگ حضرت سیدنا شیخ احمد سرہندی فاروق امام ربانی مجدد منور الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس کا نام مشہور ہے۔ میں اس کی مکتوبات شریف یہ جلد نمبر 3 ہے اور مکتوب نمبر 63 ہے 63۔ وہ فرما رہے ہیں، اسی سے ایک شخص نے مسئلہ پوچھا تھا، وہ طالب مولا تھا، اس کا نام نور محمد امبالی تھا۔ اس نے مسئلہ پوچھا تھا کہ پیر کی زندگی میں اگر کوئی طالب کسی اور پیر کے کسی اور شیخ کے پاس چلا جائے اور اس سے حق جل وعلا کی طلب کرے تو یہ جائز ہے یا نہیں، یہ سوال تھا اس کا۔ اس کے جواب میں یہ بزرگ، یہ خود پیر تھا، یہ خود بزرگ تھا، یہ خود مجدد بھی تھا، یہ خود عارف بھی تھا، اس کے بہت بڑے مرید بھی تھے۔ اس کو چاہیے تھا، جو آج کل اس دور میں چل رہا ہے نا کہ مسئلہ جب پوچھا جاتا ہے تو وہ جو ہے نا مسئلہ بتانے میں اپنا نفس کو بھی دیکھتا ہے کہ کہیں میں اس کو سچ بتاؤں گا تو یہ میرے سے چلا جائے گا، تو وہ جو ہے نا کوئی اور راستہ جو ہے نا وہ شریعت سے ہی نکال کے اس طالب مولا کے آگے پیش کر دیتا ہے۔ مگر یہ جو مجدد منور الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کمال دیکھیں، اس کی تقویٰ دیکھیں، اس کی پرہیزگاری دیکھیں اور رضا الہی دیکھیں کہ اس میں کتنی جو ہے نا وہ دین کی ایک صداقت ہے۔ وہ خود پیر ہو کر، خود بزرگ ہو کر اب یہ جو ہے نا وہ فتویٰ بتا رہا ہے۔ آگے کہہ رہا ہے، میں اس کے الفاظ آپ کو بتا رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرما رہے ہیں، حمد اور صلاۃ اور دعاگوئی کے بعد عرض ہے کہ جو مکتوب آپ نے ارسال کیا تھا، آپ نے پوچھا تھا کہ پیر کی زندگی کے باوجود اگر کوئی طالب کسی اور شیخ کے پاس چلا جائے، اس میں لفظ آ رہے ہیں جو قابل توجہ ہیں، اس سے خداوند تعالی اللہ رب العزت کی طلب کرے، یعنی تو یہ جائز ہے یا نہیں ہے، آپ نے یہ مسئلہ پوچھا تھا۔ تو ایک تو وہ سالک ہوتے ہیں کہ اس کی طلب یہ نہیں ہوتی، دیکھیں یہ اس کے لیے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طلب کر رہے ہیں مگر اس کو راستہ نہیں مل رہا، اس کو اب راستہ بتا رہے ہیں۔ وہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طلب کرے تو یہ جائز ہے کہ نہیں، یہ آپ نے یہ پوچھا تھا۔ اب آپ جواب دے رہے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مقصود حق سبحانہ و تعالی ہے۔ جب پیر کی بیعت ہوتی ہے نا، مرید اس کی صحبت میں جاتا ہے بیعت کرنے کے لیے، تو خدا را اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کے لیے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہا ہوں، مقصد یہ ہونا چاہیے۔ تو فرما رہے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مقصود حق سبحانہ و تعالی ہے،
اور پیر حق تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے کا ایک وسیلہ ہے۔ دیکھیں آج کل کے اہل علم حضرات پیر کا جتنا چاہے مقصد بیان کریں وہ ان کو مبارک، مگر مجدد منور الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو مقصد بیان کیا واللہ اصل مقصد یہی ہے، اس سے آگے کچھ بھی نہیں پیچھے کچھ بھی نہیں۔ پیر اور مرید کا مقصد یہ ہوتا ہے، پیر جو ہوتا ہے نا پیر، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ خود مقصود نہیں ہوتا، وہ مقصود حقیقی تک پہنچانے میں ایک وسیلہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس علم باطن کا نور ہوتا ہے جو اپنی توجہ کے ذریعے سے اور اسباقوں کی صورت میں علم باطن جو ہے نا اس کے قلب میں، اس کے سینے میں ڈال دیتا ہے، اس کے لطائف جاری کر دیتا ہے اللہ کے ذکر سے۔ تو وہ جب نعمت پیر کے پاس ہوتی ہے وہ کتابوں میں نہیں ہوتی، ان کے یہ سینہ بسینہ فیض چلا آ رہا ہے، یہ اللہ والوں کے سینے میں یہ نعمت ہوتی ہے، وہ سینہ بسینہ چلتی آ رہی ہے۔ وہ سینے سے یہ نعمت جو ان کو اپنے پیر نے دی تھی، اس نعمت کے ذریعے سے وہ مقرب اللہ بن گیا تھا، اللہ تعالیٰ کا مقرب بن گیا، اللہ تعالیٰ کا دوست بن گیا تھا۔ تو پیر کا مقصد یہ ہے کہ پیر جو ہے نا وہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے کا ایک وسیلہ ہوتا ہے مرید کے لیے، مقصد یہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی طالب، آگے بیان کر رہے ہیں، اگر کوئی طالب اپنی بھلائی دوسرے پیر دوسرے شیخ کے پاس دیکھے اور اپنے دل کو اس کی صحبت میں حق سبحانہ و تعالیٰ سے جمع پائے، دیکھیں اس کو بھی یہ کتنے جو ہے نا الفاظ میں احتیاط ہو رہا ہے، آپ بھی یہ توجہ سے اگر آپ سنیں نا تو اس میں بہت بڑا مواد مل رہا ہے۔ دیکھیں اب پہلی بات تو کیا تھی، اب دوسری بات کیا آ رہی ہے؟ وہ فرما رہے ہیں اپنے دل کو، یہ سالک کو کہہ رہا ہے، مرید کو کہہ رہا ہے کہ کسی اور پیر کے پاس جائے بشرطے وہاں جا کے اس کا اور مقصد نہ ہو کہ مجھے تعویذ دیا جائے، مجھے اس کی دعا سے دنیا میری چمک جائے، میں مشہور ہو جاؤں، یہ تو مقصد پیر کا ہوتا نہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور تک پہنچنے کا ایک پیر تو ذریعہ ہوتا ہے علم باطن کے ذریعے سے، وہ اپنے مرید کو جو ہے نا وہ آگے پہنچانے والا ہوتا ہے۔ تو دیکھیں فرما رہے ہیں کہ جب سالک طالب مولا کسی اور پیر کے پاس جائے تو حق سبحانہ و تعالیٰ سے جمع پائے اپنے قلب کو اس کی صحبت میں، تو اس کے لیے فرما رہے ہیں جائز ہے، تو اس کے لیے فرما رہے ہیں جائز ہے وہ جائے، اس کے لیے فرما رہے ہیں کہ وہ جائز ہے جائے، کوئی بھی فرق نہیں پڑتا اس کے اوپر۔ دیکھیں آگے فرما رہے ہیں، صرف جائز تک بات کو محدود نہیں کیا، آگے فرما رہے ہیں کہ پیر کی زندگی میں پیر کی اجازت کے بغیر اس شیخ کے پاس چلا جائے، آگے فرما رہے ہیں کہ پیر کی زندگی میں پیر کی اجازت کے بغیر اس شیخ کے پاس چلا جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا، بشرطے کسی اور کی صحبت میں اس کو علم باطن ملے اور اس کے لطائف جو ہیں نا وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہونے چاہیے اور مشغول ہو جائیں، اور جو ہے نا وہ وہاں جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت پالیں اس کے ذریعے سے۔ تو فرما رہے ہیں کہ پہلے جو اس کا پیر ہوتا ہے نا اس کی اجازت کے بغیر جو اس کی زندگی برباد کر دینے والا ہوتا ہے، اس کو دینے والا نہیں ہوتا، علم باطن سکھانے والا نہیں ہوتا، اس کو یہ مقصد بھی بتانے والا نہیں ہوتا کہ اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، وہ تو بیچارے کو اس کو بھی پتہ نہیں ہوتا۔ تو فرما رہے ہیں کہ ایسے پیر کی اجازت کے بغیر کسی اور بزرگ کے پاس چلا جائے اور اس سے بھلائی طلب کرے۔ ہاں یہ ضرور ہے، احتیاط کی بات دیکھیں الفاظوں میں، یہ ضرور ہے کہ پہلے پیر سے انکار نہ کرے اور اس کو نیکی سے یاد کرے، یہ جو ہے نا اس سے فتنہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو فتنے سے بھی جو ہے نا وہ گریز کرنی چاہیے کہ پہلے جو اس کا بزرگ تھا، مرشد تھا، اس کو جب بھی یاد کرے تو نیکی سے یاد کرے اور ان سے جو ہے نا وہ انکار نہ کرے۔ یہ ادب کی جو ہے نا وہ بات بھی بتا رہے ہیں پھر ساتھ ساتھ، آگے فرمائیں خصوصاً اس وقت میں کہ پیری اور مریدی اب رسم اور عادت کے سوا اور کچھ نہیں رہی ہے۔ یہ اپنے دور کی بات فرما رہے ہیں کہ اس دور میں بھی ایسے پیر بہت ہوتے تھے
کہ بس وہ رسم اور عادت سمجھتے تھے پیر اور پیری اور مریدی کو، کہ مرید آیا اس نے بیعت کی، بس یہی ہمارا کام ہو گیا، بس اس سے آگے کچھ نہیں، نہیں ذکر ہے، نہیں لطائف ہے، نہیں جو ہے وہ شریعت ہے، کچھ بھی نہیں، بس اس نے بیعت کی، میں نے مرید کیا، بس آگے کچھ بھی نہیں۔ وہ یہ عادت ہوتی ہے اور رسم ہوتی ہے۔ وہ فرما رہے ہیں اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں، اس زمانے میں تو پتہ نہیں کیا ہوگا، خصوصاً اس وقت میں کہ پیری اور مریدی اب رسم اور عادت کے سوا اور کچھ نہیں رہی ہے۔ اس وقت کے اکثر پیر اپنے آپ کی خبر نہیں رکھتے، اپنے وقتی کی بات کر رہے ہیں، افسوس کا اظہار کر رہے ہیں، اور ایمان اور کفر میں کوئی امتیاز نہیں کر سکتے۔ وہ خداوند تعالیٰ سے کیا خبر دے سکیں گے اور مرید کو کون سی راہ دکھائیں گے؟ فرما رہے ہیں آگے، اس مرید پر افسوس ہے جو ایسے پیر پر اعتماد کر کے بیٹھ جائے اور دوسرے پیر کی طرف رجوع نہ کرے اور علم باطن حاصل نہ کرے اور خدا جل شانہ کی راہ معلوم نہ کرے، اور خدا جل شانہ کی راہ معلوم نہ کرے۔ یہ علم باطن کی طرف اشارہ ہے، شیطانی وسوسے ہیں جو کہ پیر ناقص کی زندگی کے ذریعے آئے ہیں۔ شیطانی وسوسے آگے فرما رہے ہیں نا، یہ آپ کو وسوسے آتے ہیں کہ یہ بڑی گادی ہے، یہ بڑا پیر ہے، اس کا باپ ایسا تھا، اس کا دادا ایسا تھا، اس کو میں چھوڑوں گا تو پتہ نہیں مجھ سے میرے ساتھ کیا ہوگا، میرے ساتھ کیا ہوگا۔ فرما رہے ہیں کہ یہ شیطانی وسوسے ہیں جو آپ اللہ کی طلب کے لیے جب نکلتے ہیں تو آپ کو یہ وسوسہ پیدا ہوتا ہے، اور آپ جو ہے نا پیر کی جو ہے نا وہ ایک شخصیت سے ڈر رہے ہیں، مگر خدا سے نہیں ڈر رہے ہیں کہ اس کی طلب کو چھوڑ کر آپ زندگی برباد کر رہے ہیں۔ وہ فرما رہے ہیں یہ شیطان کے وسوسے ہیں جو اس ناقص پیر کی آپ نے بیعت کی تھی اس کے ذریعے سے آپ کے اندر میں وہ پیدا ہو گئے ہیں۔ فرمایا کہ وہ طالب کو خداوند تعالیٰ کی طرف سے روک دے، وہ وساوس جو کیا کرتے ہیں وہ طالب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے روک دیتے ہیں، اس کو ڈراتے ہیں، اس کو چھوڑیں گے تو یہ ہوگا، تیری پراپرٹی چلی جائے گی، ملکیت چلی جائے گی، تو یوں ہو جائے گا، یوں، کچھ بھی نہیں فرق پڑے گا۔ یہ شیطانی وسوسے ہیں۔ جس جگہ بھی بھلائی اور جمعیت خاطر حاصل ہو، بے تعمل اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور شیطانی وساوس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ آگے فرما رہے ہیں والسلام۔ تو یہ تھی مکتوبات شریف، مکتوب نمبر 63 اور جلد نمبر 3۔ یہ بہت بڑے بزرگ کی جو ہے نا یہ مکتوبات شریف ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس کو اس دور کا کوئی بھی عالم رد نہیں کر سکے گا، کوئی بھی بزرگ اگر حقیقی بزرگ ہوگا رد نہیں کر سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں دعا ہے کہ جو ہم نماز میں مانگتے ہیں نا، صراط الذین انعمت علیہم، پروردگار ان کی راہ پر چلا جو انعام یافتہ بندے ہیں، یہ وہ بندہ ہے انعام یافتہ بندہ۔ اللہ کے حضور میں دعا ہے کہ انعام یافتہ بندوں کے نقش قدم پر ہمیں اور آپ کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔